بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 245 ہے اور آج سورہ آل عمران کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، لا يتخذ المؤمنون، نہ بنائیں مومن، الکافرین اولیاء، کافروں کو دوست، من دون المؤمنین، مؤمنوں کو چھوڑ کر، ومن یفعل، اور جو کوئی کرے گا، ذالک ایسا، فلیس من اللہ فی شیء، تو نہیں ہے اللہ سے کوئی تعلق، الا ان تتقوا، مگر اس لیے کہ تم بچنا چاہو، منہم تقاہ، ان سے بچنا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور تمہیں ڈراتا ہے اللہ اپنی ذات سے، وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف، المصیر، لوٹ کر جانا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا یار و مددگار نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، الا یہ کہ تم ان سے بچنے کے لیے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کر، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا یار و مددگار نہ بنائیں۔ دوسری بات، جو ایسا کرے گا اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں۔ تیسری بات، ہاں اگر ان سے بچنے کے لیے بچاؤ کا طریقہ اختیار کر سکتے ہو۔ چوتھی بات، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بزرگان محترم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا گیا ہے کہ یہ آیت منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ منافق لوگ ظاہر میں مومن و مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور دل سے کافر ہی تھے۔ یہ مسلمانوں کی بہت سی ایسی باتیں جو مسلمانوں تک محدود رہنی چاہیے تھی، وہ یہودیوں اور مشرکوں تک پہنچاتے تھے، اور ان منافقوں کو یہ امید تھی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہودیوں اور مشرکوں کو غلبہ ملے گا اور وہ فتح یاب ہو جائیں گے۔ اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور مومنوں کو کافروں سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا، اور اس بات کی ہدایت دی گئی کہ دوستی صرف مسلمانوں سے رکھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی منقول ہے کہ چند یہودی بعض انصار سے تعلق رکھتے تھے، اور ان یہودیوں کا مقصد اس دوستی اور تعلق سے یہ تھا کہ ان انصار کو اسلام سے پھیر دے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان انصار کو ان یہودیوں سے دوستی رکھنے سے روکا مگر وہ نہیں روکے، اور ان کے ساتھ ملنا جلنا جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہ کریں۔ سورہ ممتحنہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ اس حکم سے بظاہر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسلام رواداری کی تعلیم نہیں دیتا۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ دل سے جو دوستی ہو، جس کو قلبی محبت کہتے ہیں، وہ ایمان کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔
باقی غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ احسان و ایثار، عفو درگزر، رحم دلی اور بہتر سے بہتر سلوک کریں۔ ان میں کوئی بھوکا ہو تو کھانا کھلایا جائے، مسافر ہو تو منزل تک پہنچایا جائے۔ قلبی دوستی، دلی دوستی، حسن سلوک دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں بغیر کسی عصبیت اور تعصب کے تعلق رکھیں، صوبائی، علاقائی، زبانی، خاندانی فرق کو بالائے طاق رکھیں اور ایک دوسرے سے قلبی دوستی رکھیں جو انما المؤمنون اخوہ کا منظر پیش کرے، اور غیر مسلموں کے ساتھ انصاف کی بنیاد پر انصاف، انسانیت کی بنیاد پر انصاف، احسان، ایثار، رواداری، محبت اور خدمت والا برتاؤ کریں۔ کسی مسلمان کی غیر مسلم سے ایسی قلبی محبت، اس محبت کے نتیجے میں مسلمانوں کی بعض اہم باتیں جن کا کسی غیر مسلم کو بتلانا قوم کے مفاد میں نہ ہو، درست نہیں ہے۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اور کچھ ریزرو باتیں بھی ہوتی ہیں، تحفظات بھی ہوتے ہیں جو حالات و مقامات کے اعتبار سے الگ الگ ہوتے ہیں، جس کی جانب قرآن مجید میں مومنوں کو متوجہ اور باخبر رکھا۔ سورہ آل عمران میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، ایمان والو کافروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ لوگ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہ کریں گے۔ کوئی مسلمان کسی کافر سے دینی دوستی کرے گا تو اللہ کی دوستی یا اللہ کے دین کا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ جو لوگ اللہ سے اور اللہ کے دین سے 100% تعلق وابستہ رکھنا چاہتے ہوں تو انہیں کافروں سے دوستی کرنے میں حدود سے متجاوز ہونے سے بچنا پڑے گا۔ اگر کافروں سے کسی قسم کی تکلیف و ضرر پہنچنے کا خدشہ ہو تو ایسی صورت میں ظاہری دوستی کی اجازت ہے۔ اللہ تم کو اپنے سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر تمہیں جانا ہے، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو اور اس یقین اور استحضار کے ساتھ زندگی گزارو کہ تمہیں اس اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اس کے سامنے تمہیں کھڑے ہونا ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے میں، اپنی زندگی میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔